پوچھا میاں درگاہ کو آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بولا شرک ہوتا مولانا. تو اب شرک کا تو پورا جنازہ نکال دیے. بولے میاں شرک ہوتا ہی نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. انہیں عقیدت میں محبت میں انہیں جو ہے جھک رہا، تم اس کو شرک سمجھ رہے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. پھر ہم دوسری بات پوچھے اور کوئی وجہ ہے کیا؟ بولے جی ہاں مولانا. بولے کیا ہے؟ بولے مولانا جو قوم مردہ ہے، مردوں کے پاس جا کے ٹھہرنا، مردوں کے پاس جا کے دعائیں کرنا، مردوں کے پاس جا کے بیٹھنا، مردوں کے پاس جا کے ان کو وہ جو ہے آپ التجائیں کرنا، ان سے فریاد کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جب اللہ موجود ہے تو پھر یہ مردے کیوں؟ تو مولا میاں اس میں دو مسئلے ہیں. پہلے یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو ان بزرگوں کو مردہ سمجھ رہا ہے. ہم نے کہا نعوذ باللہ یہ اپنی غلط فہمی ذہن سے نکال دے. یہ اولیاء اللہ مردہ، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، نہیں ہے. ذرا پیچھے والو تم بھی بولو یہ مردہ. میں دیکھنا چاہ رہا تھا ہے نہیں پیچھے چھے کیا بول کے. سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ مردہ نہیں ہے. اب آگے سنو، پہلی بار سن رہے ہیں آپ، اچھا سنو ذرا. اولیاء اللہ تو چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے. اور آگے سنو، جتنے کافر مر چکے ہیں وہ بھی مردہ. ارے آواز ٹھنڈی ہو گئی. یہاں ڈر جاتے اپنے میاں بہت جلدی سننی، ایسا ڈرتے رہتے، جھٹکے لگتے رہتے، 320 کا لگتے رہتا ہے سننیوں کو. کافروں کے قبرستان میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی مردہ، عیسائیوں کے قبرستان میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے. اللہ کا بھی زندہ ہے. ارے کیا گھور گھور کے دیکھ رہے بھائی؟ اللہ کی پناہ، اللہ بچا میرے مولا، عزت رکھ لے پروردگار. انہوں بھی مردہ. بولو ٹینشن نہ کرو تم، میں پورا پروف دیتا ہوں. میرے باتاں سن کے پورے یہاں سے سعودی عرب تک سب حل رہے، تم حلے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کوئی بھی مردہ نہیں ہے. آپ پوچھے حضرت کیوں نہیں ہے؟ بعض والے بھی ایسی پوچھے مولانا انہیں مردہ ہے بلکہ لکھ جا کے گاڑے نا جی، زندہ ہے تو پھر گھر میں رکھ لینا تھا گاڑے کئی کو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بازو والے کی کھوپڑی بہت تیز چلتی مگر اس کو کلین کرنے کی ذمہ داری اپنے کو دی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو اب دیکھو بازو والا پوچھو اگر مردہ نہیں ہے تو پھر حضرت لگجا کے اندر ڈالے کہیں کو. میں بولا میاں تیرے پاس انہوں مردہ ہے بلکہ کوئی پروف ہے کیا؟ قرآن ہے قرآن. بولا ویری گڈ پڑھ. کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن کی آیت پڑھ دیا. اب کیا بولتے بولو آپ لوگ. ایسا حیبت کھایا تو سنیا تو کیسے ہوگا؟ دیکھو سیر یوں ہوتے ہو گئے پورے سک گئے پورے چہرے. حیبت نہیں کھانا جی، تم میاں بھائی ہے بیٹنگ کرنا بیٹنگ. اب سنو، میں بولا وہ نو مردہ نہیں ہے زندہ ہے بلکہ یہ آیت دلیل ہے. بولا تو جو آیت ان کے میت پہ مردہ ہونے کی لا رہا نا، یہ آیت زندہ ہونے کی دلیل ہے. میں نے بولا یہ کیسا مولانا؟ بولا تو کیا آیت پڑھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ. سبحان اللہ. کیا کیا جائے گا؟ موت کا مزہ. مزہ موت کا مزہ چکایا جائے گا. موت کا مزہ چکایا جائے گا. مزہ. دوپہر میں کھانا کھائے، مزہ ہے. کس کے منہ پہ ہاتھ اٹھاؤ. ابا بینو بریانی حیدرآباد کی کھائے ہوں گے اس لیے ان کو مزہ ہے، ورنہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے اتنی دیر تک ٹھہرنے کے واسطے. مسئلے کو سمجھو. دوپہر میں چائے پیے، مزہ ہے نہیں ہے. مزہ بولتے ہی جس کو جو تھوڑی دیر رہتا، مزہ چکھ لیے، مزہ تھوڑی دیر کے بعد ختم. بریانی کھائے 2 گھنٹے تک مزہ، اس کے بعد ختم.
چائے پیے آدھے گھنٹے تک مزہ, اس کے بعد ختم. نئے کپڑے پہنے, پوزا مارے, سیلفی لیے, پوز لیے, تھوڑی دیر کے بعد ختم. مزہ تھوڑی دیر کا رہتا نہیں. آج جلسے میں آئے, خوب سن رہے ہیں, دھوم دھڑاکے کی تقریر, دھوم دھڑاکے کا صلاۃ و سلام, نعت پاک, اس کے بعد لائٹ آن سم ختم. کتنے دن کریں گے عرس؟ 2 دن 3 دن, کیا 6 مہینے کرتے؟ ہر چیز کا ایک مزہ ہے, اور مزہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا, اس کے بعد مزہ ختم. شادی ہوئی, نیا دولہا, ابا کتنا خوش ہوئے پٹھے, سسرال کو جا رہا, نئے پوزا مار رہا, اینک لگا رہا, انشرٹ مینٹین کر رہا, 2-3 ٹرال مارا, مزہ ختم. مزہ بولتے ہی اس کو ہے جو عارضی ہوتا ہے, مزہ ہمیشہ دائمی نہیں ہوتا. بات سمجھ آئے؟ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ موت کا مزہ چکایا جائے گا. مطلب موت ہمیشہ کے لیے آنے والی نہیں ہے. قرآن بتا رہا ہے موت ایک مزہ ہے. اسرائیل آئے, روح نکالے, موت کا مزہ شروع. پورے خاندان والے جمع ہو رہے, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. بیگم چڑیاں پھوڑی, میت موت کا مزہ لے رہی. بہو آ کے بولے اماں بڈھا چلے گیا, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. بیٹا ٹینشن میں, ابا پیپراں کہاں رکھ کے گئے زمین کے, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. کفن خریدا جا رہا ہے, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. خبر کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے, میت موت کا مزہ لے رہے ہیں. غسال کو بلایا جا رہا ہے, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. نہلایا جا رہا ہے, غسل دیا جا رہا ہے, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. اس کے بعد اس کو ڈولے میں لٹایا گیا, اس کے بعد جنازے کو لے جایا جا رہا ہے, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. امام صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے, ساری قوم کھڑی ہے, امام صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. خبر میں لٹایا گیا ہے, کفن کھول کے آخری دیدار کرایا گیا, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. سیلو کا پتھر لگایا گیا, اوپر سے پوری مٹھی ڈال دی گئی, میت موت کا مزہ لے رہی ہے. یہاں تک موت کا مزہ تھا. اب میں نے کہتا ہوں, آمینہ کا لال کہتا ہے, اللہ کا حبیب کہتا ہے, نبیوں کا سردار کہتا ہے, جس کی بات کبھی غلط نہ ہو وہ حبیب کبریا کہتا ہے, جس پر جس کی ہر بات وہی خدا ہو وہ نبی کہتا ہے, ان العبد اذا وضع فی قبرہ فتولی عنہ اصحابہ لیسمع قرع نعالہم. جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے, اس کی میت خبر میں لٹا دی جاتی ہے, لٹا کر خبر بند کر کے جب اس کی خبر پر آنے والے پلٹ کر جاتے ہیں تو وہ میت جانے والوں کی جوتیوں کی آواز اپنی خبر میں لیٹ کر سنتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, غوث کا دامن, علی کا دامن, ولی کا دامن, مسلک اعلیٰ حضرت. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آئی. موت کا مزہ ختم. موت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. موت ایک لفٹنگ کا نام ہے, شفٹنگ کا. زمین کے اوپر سے زمین کے اندر شفٹ کرنے کا نام موت ہے. زمین کے اوپر بھی زندہ ہے, زمین کے اندر بھی زندہ ہے, مردہ کوئی بھی نہیں ہے. اب بازو والے مولانا جس کا نے تم دعا پڑھانے جا رہی, میرے سے پوچھا بھائی اتنی شرمندگی ہوئی, بولا کون بیٹھ گیا؟ ارے میری کار میں خیرو. میرے سے پوچھ رہا, وہ بازو والوں کا میں دعا پڑھانے جاتا ہوں, جا سکتے کیا کہتے ہیں؟ نرلی مت دینا دل والا میرے کو, پیچھے پلٹ کے. عجیب و غریب لوگ آئے بھائی ہمارے.
بازو والے مولانا بولے خبر میں سو مردہ ہے، خبر میں سو مردہ ہے، خبر میں سو مردہ ہے۔ مولانا کا ہاتھ پکڑ لو، ایک ہاتھ پکڑو، پکڑ کے پوچھو مولانا کل اگر آپ کی چٹھی اڑ گئی، حضرت اسرائیل آپ سے محبت کر کے پیار کرنے لگے اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، مولانا کل آپ کے چاروں بچے چار کندھے پہ لے جا کے آپ کو شیڑا کے قبرستان میں گاڑ دیے، ایمانداری سے بولو مولانا کل آپ کی خبر میں سوال ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ سنی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بازو والے کو پوچھو خبر میں سوال ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ مولانا بولیں گے ہوں گا۔ دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لو پٹھے کا، پوچھو ارے وہ دیوانے ہولے مولوی زکاة پہ صدقے پہ چندے پہ پلنے والے چچورے، وہ سوالوں کا تو جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ مولوی بولے گا دوں گا، پوری زندگی پریکٹس کر کے بیٹھا ہوں، ضرور دوں گا۔ ابے حولے اگر تو مردہ ہوں گا تو سوال سنیں گا کیسا؟ تو مردہ ہوں گا نا، مسجد میں چلو چلو کے بولا سب مردہ ہے مردہ ہے مردہ، ارے مردے تو سنتا کیسا؟ سننے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ ارے مردے تو جواب دیتا کیسا؟ جواب دینے کے لیے زندہ ہونا۔ تو پتہ کیا چلا خبر میں کوئی بھی مردہ نہیں ہے۔ ایک بازو والا بہت جڑ ہوشیار تھا، انہیں بولا نہیں نہیں وہ تھوڑی دیر کے واسطے ویسا ہوتا بولا، اس کے بعد پھر سو جاتے بولے تھپک کے سلاتے تیرے کو سو جا مننے سو جا بول کے۔ لوری دیتے تھے کو فرشتے اماں گڈو بہت محنت کر کے کھٹ کے مار مار کر سو جاؤ منہ کچھ ہو جاؤ۔ ارے میں بولا دیوانے زندگی پوری شراب پی کے گیا؟ فرشتے بولیں گے اب بھی ہوش میں سو جاؤ، تکلیف نہیں ہونا اس کو، 30 روپے کے پاکٹا مارا شیڑوا کے، تکلیف سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ چھگو چھو جاؤ، ایسا بولیں گے؟ زندگی بھر زنا کر کے گیا، لوگوں کے غیر ضروری زمینہ ہڑپ کے گیا پٹھا، وہاں دکھی زمین گیا بیٹھ گیا 4 لوگوں کو لے گئے، یہاں زمین دکھی بیٹھ گیا، وہاں غریب کا گھر دکھا قبضہ کر لیا، ایسے کر کر کے کھا کے حرام کا مرغ مسلم کہہ کے گیا۔ فرشتے چھوڑ دیں گے آپ آئے آرام کریے، ایسا ہوں گا؟ حساب ہوں گا نہیں ہوں گا؟ کئی کو چھوڑا تھا نمازاں، حساب ہوں گا نہیں ہوں گا؟ کئی کو غریب کا پیسہ مار کے کھایا، یتیموں پہ ظلم کئی کو کرا، کئی کو مسجد کا پیسہ چوری کر کے کھایا، چورے! ایک ایک پل کا حساب ہوں گا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوں گا۔ تو اب حساب دینے کے لیے زندہ رہنا، پٹھے بابری مسجد توڑ کے گئے، بابری مسجد توڑ کے گئے، اللہ تعالیٰ بولیں گے ایسا ہوں گا؟ ایک ایک اینٹ کا کنکر کا سوال ہوں گا وہاں؟ نہیں ہوں گا؟ پوری زندگی کفر میں گزار کے جا رہے ہیں، حساب نہیں ہوں گا؟ تو پھر حساب دینے کے لیے کافر کو زندہ ہونا ہے نہیں ہے؟ تو پھر کافر خبر میں مردہ ہے زندہ ہے؟ ویری گڈ۔ جارج بش اتے بما ڈالا جہاں سے ندی بہتی تھی وہاں سے خون بہا، ایک ایک زخم کا حساب لیا جائے گا اس سے۔ حساب دینے کے لیے جارج بش زندہ ہونا، انہیں بولا مردہ ہے، پھر حساب کس سے تو دیتا؟ بات سمجھ رہے نا آپ؟ حساب ہوں گا، حساب دینے کے لیے خبر میں زندہ ہونا۔ ارے یہ گناہگار کافر و مشرک تھے جو اپنے شرک کا، اپنے کفر کا اور اپنے گناہوں کا حساب دینے زندہ رہیں گے۔ ارے یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے
پاس تو نہ گناہ ہے، نہ خطا ہے، نہ سیاہکاری ہے، نہ کوئی غلطی ہے، پھر یہ کیوں زندہ ہوں گے؟ ارے وہ گناہگار وہ کفر کی وجہ سے یا اس کا حساب دینے کے لیے، وہ گناہگار گناہوں کی سزا کے لیے زندہ ہوں گے، اور یہ اولیاء اللہ پوری زندگی اللہ 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 کرتے رہے، اپنے اعمال کی جزا لینے کے لیے زندہ رہیں گے۔ وہ سزا کے لیے زندہ ہوں گے، یہ جزا کے لیے زندہ ہوں گے۔ خبر میں مردہ کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، خبر والا اپنی خبر میں اتنے شعور کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، شعور مطلب پہچاننے کی، اس کی مینٹالٹی اتنی زبردست مضبوط ہے، اتنے شعور کے ساتھ لیٹا ہے کہ اگر اس کی خبر پر زیارت کرنے کے لیے، پھول چڑھانے کے لیے، اس سے فاتحہ پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے، اس کی خبر پر جو شخص آ رہا ہے وہ آنے والے کو خبر میں لیٹ کر اس کے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے۔ میرا بیٹا آیا، میرا بھتیجا آیا، میرا باپ آیا، میرا بھائی آیا، میرا بھانجا آیا، میرا مرید آیا، میرا عاشق آیا، اپنے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے، اتنا شعور کے ساتھ خبر میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ ہولی قوم بول رہی مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے۔ آپ ایمانداری سے بولو، شینڈوا کے قبرستان سے آپ گزرتے سلام کرتے نہیں کرتے؟ کون کون نہیں کرتے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ٹیسٹنگ تھی، حیدرآباد کی مدھیہ پردیش میں چل رہی نہیں چل رہی دیکھنے کا تھا۔ چل رہی نو پرابلم۔ ایک آج جانا بیچارہ ذرا انہیں جذبات میں آ گیا، ٹینشن نہ کرو۔ تو اب مسئلے کو سمجھو، قبرستان سے آپ جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کر رہے ہیں آپ۔ میں ایمانداری سے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ عقل مند لوگ ہیں، عقل کو استعمال کرو۔ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ایک اطلاع آپ کو آ جائے کہ بھائی کل فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی میت پہ آپ تشریف لے گئے، گھر کو گئے، ان کے خبر پہ نہیں، گھر پہ گئے دیکھنے، لاسٹ دیدار کرنے، اور اب تک آپ 500 لوگوں کو دیکھے سو ہے، لٹی ہوئی ہے میت، زمین پہ تخت پہ لٹی ہوئی ہے میت، آپ گئے دیکھنے، سلام کون کون کرے؟ میت کو ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ، ایک بھی نہیں کرا۔ پھپا حضرت السلام علیکم، چلے گئے۔ میت کو سلام نہیں کرتے۔ آپ غور کر کے دیکھو، بہت بڑی آپ کا ذہن کو میری طرف توجہ کے ساتھ لے کے چلیے، میت کو دیکھنے جا کے سلام کوئی بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، پھپا حضرت۔ اچھا کوئی بہو ایسا ہے کیا؟ آگے پوچھی، وہ زمین کے پیپر کہاں رکھے سسر جی، ذرا بولیے نا پلیز۔ ایسا کوئی پوچھتے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ انہیں سننے کے لائق اور جواب دینے کے لائق، اسی لیے اس کو کوئی بھی سلام نہیں کرتے، میت کو کوئی بھی سلام۔ مگر قبرستان میں جا کے سب سلام کر رہی، گھر میں میت تھی سلام کوئی بھی نہیں کرے، قبرستان میں جا کے سب کرے السلام علیکم یا اہل القبور، سب سلام کر رہے ہیں۔ اب ایک دوسرا مسئلہ سنو، ایک صاحب دواخانے میں لیٹے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہوش میں ہے نا، وینٹیلیٹر پہ ہوش میں رہتا آدمی، یہاں ایسا ہوتا کیا؟ پھر بھی گھور کے دیکھ رہے نا جی تم لوگ، وینٹیلیٹر پہ ان کو جا کے سلام کون کون کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی بھی نہیں کرتے، کیونکہ سلام اس کو کرتے ہیں جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مسجد کو جاتے سلام کرتے السلام علیکم، کیونکہ مسجد میں ہوش والے ہیں۔ نہیں، اب وینٹیلیٹر پہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے پاس جا کے سلام کرے السلام علیکم، جواب دیتا نہیں دیتا، السلام علیکم،
جواب دیتا نہیں دیتا. السلام علیکم تیسری بار کر رہا تو پیچھے سے سسٹر بولتی اور ایک بیڈ تیار کرو. آدھا پاگل آ گیا. سلام اس کو کرتے ہیں جو جواب. سبحان اللہ. مسئلے کو سمجھو سلام کرنے کا. اچھا اب آپ یہاں سے گھر کو جائیں گے, آپ کے ابا جان گھر میں سو رہے ہیں, ابا جان سو رہے ہیں, ابا جان کو سلام کون کون کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اے لوگ امت, ارے ابا تو زندہ ہے جی, کہیں کو نہیں کرتے سلام؟ بولے مولانا زندہ تو ہے مگر نیند میں ہے. کیونکہ سلام اس کو کرتے ہیں جو سلام کا جواب دیتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سلام اس کو نہیں کرتے جو جواب نہیں دے سکتا. سلام اس کو کرتے ہیں جو جواب دیتا ہے. میت کو سلام نہیں کرتے, بے ہوش آدمی کو سلام نہیں کرتے, کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے, سونے والے آدمی کو سلام نہیں کرتے, کیونکہ وہ جواب دینے کے موقف میں نہیں ہے. اسی لیے قرآن پڑھنے والے کو بھی سلام نہیں کرتے, کیونکہ وہ جواب دینے کے موقف میں نہیں ہے. اب ذرا غور کرو, پھر قبرستان میں سلام کیوں کر رہے ہو اور تم کر نہیں رہے ہو؟ مدینے والا کروا رہا ہے, نبی کروا رہے ہیں. قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ, جب یہی قبر والا گھر میں میت بن کے لیٹا تھا ہم نے سلام نہیں کیا؟ جب یہ وینٹیلیٹر پہ تھا ہم نے سلام نہیں کیا؟ جب یہ رات میں سو رہا تھا ہم نے سلام نہیں کیا؟ یا رسول اللہ اب یہ قبر میں لیٹا ہے, اس کو سلام کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا, وہ سو رہا تھا تو جواب دینے کے موقف میں نہیں تھا, وہ بے ہوش تھا جواب دینے کے موقف میں نہیں تھا, وہ میت بن کے لیٹا تھا جواب دینے کے موقف میں نہیں تھا. مگر آج خبر میں ہے تو یہ مردہ بھی نہیں ہے, سو بھی نہیں رہا ہے, بے ہوش بھی نہیں ہے, یہ تو اتنے شعور سے ہے آنے والوں کو رشتوں کے ساتھ پہچانتا ہے. سلام کرو, یہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے. سلام کرو, یہ خبر والا تمہارے سلام کا. حدیث پاک کے الفاظ فرد علیہ السلام, یہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے. خبر والا مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو, اور ذرا زور سے بولو. حضرت مشکین شاہ صاحب, ان کے پیر و مرشید, ان کے پیر و مرشید غوث پاک سرکار, سرکار غریب نواز, سرکار بندہ نواز, اور ناگپور والے اولیاء تاج الاولیاء, بمبئی والے مخدوم ماہیمی, سب زندہ ہے, مردہ کوئی بھی نہیں ہے. سب زندہ ہے, سب زندہ ہے, سب زندہ ہے. تو یہ کیا کرتا, باہر نکل تو خبر سن لیا تھا. اس کے لیے انتخاب ہوگا تو سیدھا بننا کی مار دے گا, سیدھا وہاں جا کو خبر سن دیکھتا. خبر کھولتے گیا, کھولنے والا گیا, خبر کھولتا. اللہ کرے سمجھ میں آئے گا. خبر کھولتے وقت کیا ہوتا ہے تو 2-3 جنے کے ہڈے باہر کر دیا. اب اسٹیج پروگرام کیا سن میں آیا تھا, سب زندہ ہے, سب زندہ بول کو نکل گئے. ہمارے جانے میں بولتے ہیں انہوں آدھا بولے, پورا سمجھا نہیں ہے. وہ اسٹیج کے ساتھ آگا تو آدھے گھنٹے میں 100 باتوں کو لے کو اس میں سے 1000 باتیں بولنے کی ضرورت نہیں. ایک پوائنٹ بول کو چلے جاتے, باقی کی تحقیق کرنے سے تو سمجھ میں آتا, مگر ہمیں تحقیق کرنے کا وقت نہیں ہے. تو ہمیں دوسرے دن خبر سن کو گئے, خبر کھولنے کے راستے گئے تو بازو والے کے ہڈیاں باہر نکل رہی ہو, پیلے پیلے ہڈیاں ہوں گے, ایک اندر کا گود بھی نہیں ہے. وہ ہڈیاں کے نکالے تو ہاتھوں کاٹے تو ٹوٹیا نہیں وہ ہڈیاں ہو. اتنی بے شک پڑا ہوا ہے. سنت الجماعت علماء کے شیخاں بات ایسے بڑے بڑے بیان کر رہی, ہمیں خبر کھولنے آئے ہیں اس کے ہڈیاں بول رہی, ہم زندہ ہے بولے نا مولانا, مولانا زندہ ہے بول کے گئے یہاں قبر میں, اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تو کیا سمجھنا, ہمیں کیا سمجھنا. ان عمر کو بھی گئے, مٹی میں مل کو بھی گئے, ہڈیاں بھی بہت سیدھے ہو گئے. ہڈیاں کو پکڑے تو بھی ہڈیاں سخت نے نرم ہو گئے, ہڈیاں بھی بہت سیدھے ہو گئے. اب لوگ کیسا زندہ رہیں گے, وہ کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سمجھتا کہیں وہ بڑھ جائے گا, سمجھ میں تحقیق کرنے کا. اس کا اصل مسئلہ کیا ہے معلوم, آج سمجھیے. اصل مسئلہ کیا ہے, قبر میں مردے کے جسم کو, قبر میں مردے کے جسم کو تازہ رہنا ضروری نہیں ہے.
زندگی کے واسطے توجہ جو قبر میں زندہ ہے ان کو بولنا اس سے مراد کیا نہیں لیا جاتا ہے بتانے میں فرق یہ ہمیں سمجھنے غلط کہ کیسا زندہ ہے وہ جسم ان کا تر تازہ نہیں ہے ہڈیاں بھی دکھ رہی ہیں تو کیسا زندہ ہے وہ تو کیسا لگا اصل ہمیں پوری بات سمجھے مطلب ان کا جسم تر و تازہ رہنا شرط نہیں ہے اصل مسئلہ کیا ہے تو کہا اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم کے ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی ہے نا پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری ہڈی کے منکے میں ایک بیج رکھا کیا رکھا بولے ایک بیج رکھا وہ بیج کو کہتے ہیں عربی میں جزو لا یتجزا اسے انگریزی میں اگر میں بولنا چاہے تو اسے بولتے تھے پوائنٹ انڈیوائڈیبل وہ پوائنٹ ایسا ہو جسے کوئی اس کے اجزاء اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا اسے کہتے ہیں پوائنٹ یہاں عربی میں کیا کہتے ہیں جزو لا یتجزا وہ جز جس کے جز نہیں کیے جا سکتے اسے کہتے ہیں جزو لا یتجزا ہر انسان کے ریڑھ کی ہڈی کے اندر وہ بیج رہتی وہ بیج کی طاقت کیا ہے معلوم نہ جلائے تو جلتی نہ پانی میں رکھے تو گھلتی نہ مٹی میں دفنا ہے تو گھلتی اور یہ گھلتی بھی نہیں گلتی بھی نہیں مٹی میں اور جلتی بھی نہیں یہ بیج سب کے جہاں وہ گیا اب اس سے دوسرا مسئلہ حل ہوا مسلمانوں کو ہی گاڑا جاتا ہے باقی کے تمام انسانوں میں کچھ اجزاء ایسے بھی جسے جلایا جاتا ہے اس کی راکھ لے جا کر پانی میں بہایا جاتا ہے پانی میں بہایا گیا تو اس کی ریت میں اور پانی کے اندر تہ میں جا کر جو راکھ بیٹھ جاتی ہے وہ بیٹھ جانے میں وہ بیج موجود ہوتی ہے اصل میں اس کی قبر وہاں ہوگی توجہ یہ جو بیج ہوتی ہے نا پانی میں گھلے گی بھی نہیں مٹی میں گلے گی بھی نہیں آگ میں جلے گی بھی نہیں طاقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیج کو اتنا پاورفل بنایا جلانے والا پانی میں جا کر اس کے تہ میں بھی وہ بیج جیسی کی تیسی مسلمانوں کے قبروں میں بھی اس کے وہ بیج جیسی کی ویسی اور قیامت برپا ہو جاتی ہے قیامت ہو جانے کے بعد جب پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق بالحشر کا میدان قائم کرنے کا ارادہ فرماتا تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر 70,000 برس پانی برسائے گا اور وہ پانی ایسا ہوگا وہ پانی کی وجہ سے جیسے جھاڑ زمین سے نکلتا ہے ویسا ہر انسان کا جسم جھاڑ کی طرح ہو کر حشر کے میدان میں آئے گا وہ اسے کہتے ہیں جزو لا یتجزا تو مطلب یہ ہے کہ مردے ہیں تو ہمیں کیا سمجھے مر کو مٹی میں مل گئے زندہ ہے تو تر و تازہ ہے 700 سال مزار شریف کھول کو دیکھیے جب بھی لوگ زندہ ہیں کہ کفن بھی تازہ ہے کتابوں میں یہ بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کتابوں میں کچھ اولیاء کرام کے مزارات کا ذکر ایسا بھی آیا ہے جن کے کھوپڑیوں کا ملنا ثابت ہے اولیاء کرام کے کھوپڑیوں کا ملنا ثابت ہے اور جاتے وقت راستے میں ٹھوکر لگی کھوپڑی باہر نکلی وہ کھوپڑی کو دیکھ کر ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ ایک مجذوب کی جسم کے حصے کی کھوپڑی ہے اس کو عدم دے کر دوسری جگہ دفنائے ہیں کتابوں میں بات ملتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی نشانی جسم تر و تازہ رہنا ضروری نہیں ہے وہ چیز جو ریڑھ کی ہڈی میں جو بیج ہوتی ہے وہ ضروری ہے وہ بیج کا پاور دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق اسی سے روح کا ہوتا ہے یہ بیج سے ہی روح کا تعلق ہوتا ہے اگر مومن کی روح ہے تو اعلیٰ علیین میں رہے گی شہید کی روح ہے تو 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے خاص کمرہ بنایا ہے اور جسے سدرۃ المنتہا کا جھاڑ بھی کہا جائے تو اس پر رہنے والے ہرے رنگ کے پرندوں کے پشت پر شہیدوں کی روح رہتی روح کہیں بھی ہو یہ قبر ہے تو قبر کے وہ بیج سے وہ روح کا تعلق رہتا تو جو بھی عذاب ہوتا ہے وہ عذاب یہ بیج کے ذریعے انسان کو ملتا ہے جو بھی جزا ہے وہ بیج کے ذریعے ہی انسان کو اللہ کے ولیوں کو نیک بندوں کو دیا جاتا اب ہم نہ پورا کھل کر سامنے بات آ گئی کہ زندہ کا مطلب یہ نہیں کہ مزاروں میں زندے رہنا زندہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وفادار ہونا مردے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل جانا
مردے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں نبی سے غداری کرے صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے گھاٹ اتر گیا، چاہے اسرائیل اس کے پاس آئے ہو یا نہ آئے، وہ جیتا جاگتا مردہ ہے۔ اب ہمیں زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔